नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत की जो मजमूई सियासत है, और अगर देखा जाए तो जो मुल्क की जो मजमूई सियासत है वो उस पर एक हिजान में वो मुब्तला है। क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि कभी न देखी न कभी सुनी। जैसे कि आयशा गुलाली वाला वाक़या, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी देखी या सुनी ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो सामने आया और जिस तरीके से उस पर सियासत हो रही है, मेरा अपना कहना यह है कि इस इशू को ज्यादा संजीदगी से निपटाया जाए बजाय इसके कि इस पे सियासत होनी चाहिए। अगर ऐसे इल्जामात उठे थे तो ये कहने के बजाय कि जी इसके पीछे फला पार्टी है, बेहतर होता कि अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया जाता और बताया जाता कि जी ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो आयशा गुलाली हैं, उनको बजाय इसके कि वो एक लंबा इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया पे अपेयर होके, लेकिन वो कहती है सबूत मैं नहीं दूंगी, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए तो उनको सबूत सामने रखने चाहिए थे। मुख्तसरन ये कि मामला संजीदगी से नहीं निपटाया जा रहा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आज हमारे प्रोग्राम में आयशा गुलाली ने कमिट किया था, लेकिन हमें बाद में पता चला जब वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी हमारी टीम का, तो बाद में पता चला कि उन्होंने अपने तमाम जो आज के प्रोग्राम्स थे उनको कैंसिल कर दिया। वो जियो पे भी थी, उन्होंने वहां पर भी मना कर दिया, वो एक्सप्रेस पे भी थी, उन्होंने वहां पर भी मना कर दिया, और इसी तरह वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। बाकी का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनकी खामोशी के पीछे क्या है। क्या कोई बैकडोर चैनल से उनके किसी से बातचीत हो रही है, मामला सेटल हो रहे हैं? अभी तक इस किस्म की कोई खबरें नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ नई काबीना का जो अनाउंस हो गया है, नई काबीना हमारे सामने आ गई है, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ ये एक इंप्रेशन सामने आ रहा है कि जी आपने इदारों के साथ टकराव का ऐलान कर दिया। उसकी वजह यह है कि आपने वो शख्सियात जो कि कंट्रोवर्शियल थी उनको सामने लेकर आए। उस पर भी हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे कि वो वजीर आजम अगले बनने को तैयार क्यों नहीं है। जो सीनियर पैनलिस्ट मेरे साथ हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सीनियर पॉलिटिशियन है और अब वो पीटीआई में है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और गुल बुखारी साहिबा जो कि विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी बल्कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन पर है। अस्सलाम वालेकुम गुल बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छा, मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, क्योंकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, क्या आप इस मेरी बात से एग्री करती हैं कि इस इशू को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए था दोनों की तरफ से, इमरान खान की पार्टी यानी आप लोगों की जानिब से भी और जो दीगर पार्टीज है जो उस पर बात करिए उनकी जानिब से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये पीटीआई ने तो ये इशू रेज नहीं किया कि वो पीटीआई ने पोलिटिसाइज किया। जो इल्ज़ामात लेके आई डायरेक्ट मीडिया में आई और आके उन्होंने जिस तरह से बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठ में मबनी प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया और एक मखसूस चैनल ने जिस तरह उसका साथ दिया, तो इट क्लियर इंडिकेट कि वो इंसाफ के लिए ये बात नहीं कर रही थी। देखिए, अगर इसका मकसद इंसाफ पे मबनी लॉजिकल इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना मकसद होता, तो आपको पता है कि एक वुमन हरासमेंट बिल है, बल्कि एक्ट बन गया और अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, और हर जगह पे खवातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए बाकायदा एक कानून मौजूद है। और वो खुद चूंकि एक पार्लियामेंटेरियन है, वो समझती है हम कुछ ना और करें, वो सिंपल है कि एप्लीकेशन दें और जाके वहाँ उनके पास पेश हूँ और लेस देन 5 मिनट वो FIR रजिस्टर होती है और कल्प्रिट अरेस्ट होता है। अगर उसका मकसद इंसाफ लेना है या इस इशू को पोलिटिसाइज करना मकसद नहीं था, इसका टोटल पहले दिन से फोकस्ड एजेंडा था। रिटन ट्रांसक्रिप्ट जो सामने आया, जिस किस्म का इसके पीछे जो आप ये ज़हन में रखें कि आयशा गुलाली एक वुमन पार्लियामेंटेरियन जरूर हैं, लेकिन आप ये 100% अपने ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा मुखालिफ को कुचलने के लिए, मुखालिफ के किरदार कुशी के लिए औरत ही बहुत सारा हथियार बने। सही है कि और वो एक दफा फिर एक कलाकार बन गई। मेरा क्वेश्चन ये है, आई अग्री कि पीटीआई इस इशू को नहीं लेकर आई, इशू जाहिर सी उनका था वो लेकर आई, लेकिन पीटीआई ने फौरन कहा इसके नीचे पीछे PML है। बेहतर तो ये होता, बेहतर ये नहीं होता कि कप्तान कहते हैं, इमरान खान कहते हैं मेरे ऊपर इल्जामात है, मैं सामने आता हूँ, मेरी कर लो। बात तो ये है ना कि इंक्वायरी कर लो। इल्जामात जो है किस फोरम पे लगाए उन्होंने? क्या उन्होंने कोई लीगल पिटीशन की तो इमरान खान ने उसका जवाब नहीं दिया? क्या वो पार्लियामेंट के अंदर भी आज जो रेजोल्यूशन आई वो उन्होंने पेश नहीं की? आज PMLN की एक साबिक इक़्तिदार जमात की एक खातून पार्लियामेंटेरियन ने
وہ ریزولوشن کی وہ تو گلے لالا نے نہیں کی ہے، اس نے تو نہیں کہی ہے. تو یہ اٹس انجینئرڈ کانٹینٹ، یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہم پی ٹی آئی ضرور جواب دیں. یہ بھی تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے. اس لیے کہ ہمیں جب جس فورم پہ she is the one who has targeted the leadership، اب انہوں نے اس فورم پہ جانا ہے، جو ریلیونٹ فورم جب ہمیں بلائے تو ہم جائیں. ہم خود اپنی صفائیاں کس طرح دیتے ہیں؟ میڈیا پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، میڈیا میں آپ مجھے یہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا ایشو جس پہ ایک خاتون جو ہے، پاکستان کی تو 20-22 کروڑ آبادی ہے، اور اس میں سے آلموسٹ 11 کروڑ کے قریب خواتین ہیں. تو ہر خاتون جو اٹھ کے کہے گی کہ جی فلان شخص نے مجھے یہ کیا، تو وہ عمران خان جواب دینا شروع کر دیں گے. اچھا، ہمارے ہوتے ہوئے ایک وومن سپوکس پرسن، ایک پارلیمنٹیرین، ایک ان کی جماعت کے اندر، مجھے بتائیں کہ ہم سے بہتر کون بندہ بتا سکتا ہے جو خود سیاست میں 16 سال سے میں ہوں، 10 سال اس پارلیمنٹ کے اندر رہ کے آئی ہوں. تو یہ پولیٹیکل پارلیمنٹری پریکٹسز جو ہیں وہ یہ سیکھنی پڑتی ہیں. میں آگے بڑھتی ہوں واپس آؤں گی. کانٹینٹ پہ کام کریں، وہ یہ کام نہیں کر سکتی. اچھا، پیڈ کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے اس بحث سے بالاتر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر ایک الزام لگے تھے تو عمران خان صاحب خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے، کہتے انکوائری کر لو جس کو کرنا ہے. کہاں کرتے نا پارلیمانی کمیٹی بن رہی تھی. اس میں دیکھیے بات یہ ہے، تحقیقات ضرور ہونی چاہیے نا. بالکل، پارلیمنٹری کمیٹی اگر نیوٹرل ہو وہ ان کی تسلی کے مطابق بننی چاہیے، ورنہ یہاں پہ غالباً یاسمین عباسی صاحبہ ہیں جو ہیڈ کر رہی ہیں ویمن ہیرسمنٹ کا جو بنا ہوا ہے کوئی سیٹ اپ، یہاں پہ ان کے پاس جا کے جی ہاں وہ ان کو جا کے اومبڈس پرسن ہے تو ان کو جا کے اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں جو تحقیقات کرنے کی ضرورت ہوگی وہ ایک فورینزک انالیسس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، جہاں ٹیلی ویژن یہ جو ٹیلی فون ہے اس کا تجزیہ کیا جائے گا کہ واقعی یہ میسیجز اوریجنل ہیں اور واقعی وہاں سے آئے ہیں. اگر ان کے پاس میسیجز ہیں بقول ان کے میرے پاس ہیں، جو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس میسیجز، اگر ہیں تو یہ اس کو ٹیکنیکلی آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں، یا اگر وہ کنفرنٹیشن یا ان کی آپس میں کروانا چاہیں بات چیت تو وہ خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتی ہیں. لیکن میرا میں جو چیز سمجھتا ہوں، ہم بیٹیوں والے ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو پبلک میں اچھالا جائے. جہاں بھی کرنا ہے بند کمرے میں، اور یہ معاملہ تو پبلک میں اچھل گیا نا سر، اب تو مگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ نے کرنا ہے تب بھی بند کمرے میں کریں. اور اگر انہوں نے وہ یاسمین عباسی صاحبہ کے پاس جانا ہے تو تب بھی وہاں پہ وہ تو ہوگا ہی ان کا، میرا خیال ہے پبلک نہیں وہ کریں گی. لیکن یہ کلیئر ضرور کر دینا چاہیے، ایک آنریبل آدمی کے اوپر اگر جھوٹا ہے الزام تو اس کو کلیئر ہونا ہے، اگر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو حق ملنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دونوں طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سینسیٹیو ہے اور ان کا حل ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. شاہد خاقان عباسی جو ہمارے نئے وزیر اعظم، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جس پر الزام لگے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے، اور جس نے الزام لگائے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے. اور جو آج ریزولوشن پیش کی گئی ہے عارفہ خالق کی جانب سے اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کیمرہ ہونی چاہیے. گل بخاری صاحبہ آپ کیا کہتی ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے یا اس کو معاملے کو سنجیدگی سے نپٹانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے؟ اور مجھے تھوڑا سا بتا دیں آپ کی نظر میں آج میڈیا سے غائب ہو جانا یا میڈیا پہ اپیرنس نہ دینا اچانک پورے میڈیا پہ 3 دن تک آپ اتنا زیادہ آ رہی تھی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ میری نظر میں جو ہو رہا ہے، بہت شکریہ، تھینک یو. میری نظر میں جو ہو رہا ہے اس کو تو میں بعد میں آؤں گی. پہلے میں آپ کو یہ جو آپ کے مہمان ہے پہلے وہ جواب دے دوں. فردوس صاحبہ نے کہا جھوٹ اور من گھڑت، یہ گھناؤنی بات ہے. یہ ایک عورت دوسری عورت کو، آواز بڑھا دیجیے فردوس صاحبہ کا، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ذرا. جی، ایک عورت بھئی الزام لگایا نا، ایک عورت دوسری عورت کو کہے کہ من گھڑت اور جھوٹے الزامات، بھائی کس بیسس پہ آپ کہہ رہی ہیں؟ انویسٹیگیشن کروائیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اتنی اندھی ہو گئی ہیں اپنی ایک نیو فاؤنڈ لائلٹی آف عمران خان میں کہ آپ ایک عورت نے کوئی بات کی ہے، وہ سچی نکلے جھوٹی نکلے وہ علیحدہ بات ہے، میں کسی کی سائڈ لینے کے، لیکن آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بندے کو پہلے ہی جھوٹا اور من گھڑت کہہ رہی ہیں.
लेकिन गुलफारी साहब ये मेरे से बात कर रही है, let me talk to her. Sorry Nadia, you will not interrupt me. You did not interrupt your other guest. नहीं, लिसन, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बेसिकली वो प्रोवाइड नहीं कर पाई ना अभी तक किसी किस्म की एविडेंस। सेकंड, मुझे बात खत्म करने दें, फिर आप सवाल कीजिएगा। कीजिए प्लीज गो हेड। एक खातून का पीपल पार्टी की ये बैठ के टीवी पे कहना कि झूठ और मन घड़त एक औरत को बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी कमीशन के, बगैर किसी चीज के, मैं आपको पता है कि पीटीआई की सबसे बड़ी क्रिटिक हूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि वो मन घड़त और झूठी औरत है। आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं भाईजान, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इल्जाम झूठे हैं। ओ भाईजान, इल्जाम झूठे हों या सच्चे हों, पॉलिटिसाइज तो होते हैं। पॉलिटिसाइज होने का मतलब ये नहीं होता कि इल्जाम झूठा है, पॉलिटिसाइज सच भी हो जाता है, झूठ भी हो जाता है। नंबर 1 आगे हौसला करें नादिया, हौसला करें, दोनों बातें सच हो सकती हैं, ठीक है जी। हाँ, पेड कंटेंट क्या मतलब है जी? पेड कंटेंट किसने पेड करा दी? चले साहिबा का तजिया। अच्छा, फिर देखें लोटा सियासत करने वाले जो लोग हैं ना, ये बात रुकिएगा, अपनी बकवास को बंद करके मेरी बात सुने आप। एक सेकंड, जवाब भी ले लीजिए। अपनी बकवास बंद करके मेरी बात सुनो। अब तुमने जाना नहीं है, मेरी बात सुननी है। सबसे पहली बात सुने ना, आप जवाब सुने। अब आप जवाब सुने ना, बकवास करने का हक है तो सुनने का भी होना चाहिए। ये ऑथराइज किसने किया तुम्हें कि ये कह दो कि जो वो कह रही है वो सच है? उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं, सच उन्होंने भी नहीं कहा, सच उन्होंने भी नहीं कहा कि ये किसने कहा कि जो वो कह रही है। गुलबुखारी साहबा एक सेकंड ना, मैं इनका जवाब ले लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। जवाब सुने ना, आपने पहले नहीं नादिया मैं इनकी बारी में नहीं बोली थी। एक सेकंड गुलबुखारी साहबा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, इनका जवाब भी ले लीजिए। मुल्क को बेचने वाले वहाँ बैठ के मुल्क को बेचने वाली मेरी है, पैसे लेके पेड कंटेंट, आज भी पेड कंटेंट पे बात ये क्या बातें कर रही हैं? उसको बेचना अगला शिकार है तुम्हारी एनजीओ का अगला शिकार है आयशा गुलालई। ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। इसी गुलालई को लेके अमेरिकन एम्बेसी में तुम लोगों ने जाना है। ये एनजीओ कल्चर जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, तुम जैसी औरतों ने। अच्छा एक सेकंड हवाले से तुम ये कहो कि वो ये कैसे हो सकता है कि वो गलत नहीं कह रहे? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा। गुलबुखारी ये कह रही थी कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप किसी को सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते। अच्छा, बात तो ये है कि जो माइक बंद करें, उलिये में हो ही नहीं सकता। अच्छा एक सेकंड होगा भाई, देखिए मैं फिर फोन बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं इस अजीब मुझे मैं जा रही हूँ। एक सेकेंड मुझे ब्रेक लेने दें, इनको चुप कराएं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। बात यह है कि बहुत बेहतर होगा अगर अपनी अपनी बारी पे हम बात करेंगे। गुलबुखारी साहबा ने बात कंप्लीट की थी तो हम फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे आए थे, दोबारा हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बात फिर वही है कि अगर हम इस फोरम पे अगर एक पॉलिटिशियन है वो उस पार्टी की है, और हमारी कोशिश बेसिकली यही थी कि इस मामले को सियासत में ना उलझाएं, इन्वेस्टिगेशन हो और प्योर इंक्वायरी हो। आप बंदी हो गई है, आप बंदी हो गई है, क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल? जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब, आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन कीजिएगा। पहले मुझे बताइएगा कि जो आयशा गुलालई के हवाले से जो चीजें आई, क्या ये मुनासिब है किसी भी फोरम पे, चाहे वो उसको फेवर कर रहा हो या उसके अगेंस्ट कर रहा हो, कि बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम किसी किस्म की राय कायम कर दें? आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, इंक्वायरी भी। देखिए मैं खान साहब तैयार हैं इसके लिए? सवाल ये है कि खान साहब पार्लियामेंट तैयार हैं, जिस फोरम पे कहती हैं तैयार हो जाएंगे। खान साहब तैयार है इन्वेस्टिगेशन? भाई आप फोरम बताए ना, आप इस किस्म के थर्ड क्लास एनजीओ के सामने वो इंक्वायरी पेश हो जिन्होंने हमेशा मुल्क को बेचा। एक ये आसमान जहांगीर जो रोज जो है वो, उन्हें तो एक औरत चाहिए पाकिस्तान में
جس کو انٹرنیشنلی یہ مارکیٹ کریں، فنڈ لیں، مغرب میں بتائیں کہ یہ مظلوم عورت پاکستان میں ظلم کا شکار ہو گئی، ان کی تو دال روٹی ان عورتوں سے چلتی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ کون سا ہے؟ ایز اے تھرڈ پرسن میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ عائشہ غلط کہہ رہی ہے یا عائشہ درست کہہ رہی ہے یا عمران خان غلط کہہ رہے ہیں، یہ نہیں، وہ تو تیسرے آدمی کے لیے تو یہی ہوگا، لیکن عمران خان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکے کہ غلط ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ اس کا اپنا رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کنونس ہو جاؤں گا جب ایک انکوائری مجھے آ کے واضح بتا دے گی کہ جی یہ اس طرح اصل سچویشن یہ ہے۔ اچھا، اس میں عمران خان کا جانا نہ جانا وہ معنی نہیں رکھتا، اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے نمائندے بھی اگر موجود ہوں تو یہ چیز حل ہوگی فورنزک طریقے سے۔ آج کل میسیجز جنریٹ کرنا کسی نمبر سے ٹیکنالوجیکلی وہ بالکل ممکن ہے۔ سر فورنزک کے لیے آپ کو اپنا موبائل پیش کرنا ہوگا، کیا خاص آپ اس کے لیے اگری ہوں گے؟ اگر وہ نہ بھی دیں تو یہ عائشہ اس سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مثال کے طور پہ عمران خان کے موبائل میں آپ چیک کرنا چاہیں تو اس نے ڈیلیٹ کر دی ہو، نہیں ہے چیز، یا موبائل بدل لیا تھا یا نمبر بدل چکا ہے، وہ نمبر پرانا تھا، یہ چیزیں آپ ادھر نہ عائشہ کے موبائل سے، عائشہ کے ساتھ جس نے الزام لگایا اس کے پاس اس کا موبائل موجود ہے، موبائل لے آئے میڈیا میں وہ دکھائے نا۔ اچھا، آج تو وہ میڈیا پہ نہیں ہے نا، آج تو وہ میڈیا سے غائب ہے، مجھے نہیں پتا ان کو بخاری صاحبہ کو دکھا دیں، میرا اپنا خیال ہے کہ بجائے ان کو دکھا دیں نا جو ان کے لیے تڑپ رہی ہیں، ان کو دکھا دیں کہ وہ سچی بات کر رہی ہیں۔ میری رائے ہے کہ بجائے اس کا چرچا اور شور شرابہ ہو، یہ چیز بڑا خاموشی سے چیک ہو سکتی تھی، اور اس میں صرف ضرورت یہ ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوں۔ اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی کریں گے تو جب تک وہ نیوٹرل لوگ جو خان صاحب کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں، اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو یہ متنازع رہے گی چیز۔ ٹھیک ہے، سو اس وجہ سے زور اس چیز پہ ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب توجہ ہٹانے کے لیے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہی تھا کہ جو آج ان کی جن سائز کیبنٹ ہے وہ ہم ڈسکس نہ کریں، ہم اس کو 62 63 پہ نواز شریف جو نااہل ہوا ہے اس کو قوم ڈسکس نہ کرے، کیبنٹ بن نہیں رہی تھی، چوتھے دن آج بنی ہے نا، تو وہ 3 دن پہلے یہ ایشو کریٹ کیا نا، اس مقصد کے لیے کیا۔ آپ ٹائمنگز کو دیکھیں نا کہ یہ انجینئر کیا گیا، یہ سارا صرف اور صرف پلان کیا گیا کہ لوگوں کی میڈیا کا ٹائم انگیج کیا جائے، میڈیا کے اندر ایک ایسی بحث کو شروع کرایا جائے جس کا مقصد لا حاصل گفتگو، جس کا مقصد کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف نون لیگ کا وہ جو سپریم کورٹ نے انہوں نے صادق اور امین نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑایا ہے، اور وہ ان کے لیے نااہلی جو ہے ایک بہت بڑا قدغن ہے سیاسی طور پہ اس جماعت کے لیے، اور وہ نااہل وزیر اعظم مری میں بیٹھ کے کیبنٹ کو پلان کرے اور وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ اچھا، مجھے جو کیبنٹ فارم ہوئی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، جنرل صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، لیکن گل بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں، پلیز ذرا ان کی بات پوری سن لیں تو پھر آپ رسپونڈ کیجئے گا۔ گل بخاری صاحبہ آپ اپنی بات ذرا کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر میں سوال تھرو کروں آپ کی طرف۔ اوکے جی، اب یہ جو پچھلے چند منٹ تھے اس میں میری تو لائن ہو گئی تھی ڈراپ، جس کی وجہ سے کر دی تھی آپ نے؟ ہاں میں نے کر دی تھی، آپ کو غصہ آ گیا تھا؟ نہیں بھائی، میں نے نہیں کی تھی۔ اب آپ اس طرح یہ اس طرح کی باتیں کریں گی تو میں آئندہ آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گی۔ دیکھیں میں جو کام کرتی ہوں میں منہ پہ کرتی ہوں، میں چھپ کر نہیں کرتی۔ لائن میں نے لیٹ می فرسٹ پٹ یو رائٹ، آئی ڈڈ ناٹ ڈراپ دا کال، لیٹ دیٹ گو ڈاؤن ایز اے ریکارڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پچھلے 2-4 منٹ ہیں جب میری لائن ڈراپ تھی اور میں نہیں تھی، وہ مجھے نہیں پتا وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور آپ ایک اصول وضع کر لیجئے، جب اگلے لوگ بول رہے ہوتے ہیں میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرتی، جب میں بول رہی ہوتی ہوں مجھے مت انٹرپٹ کروایا کیجئے۔ آپ کو انٹرپٹ نہیں کروایا تھا، وہ بات یہ ہوئی تھی کہ شاید آپ کی بات مکمل ہو گئی تو پھر فردوس عاشق خوان صاحبہ نے اپنی بات، ایسی بات نہیں تھی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جو لاسٹ چیز فردوس صاحبہ کی باتوں کو تو میں نے ریبٹ کر دیا تھا، اس کے بعد آئی تھی جنرل شعیب صاحب کی باری۔ جنرل شعیب صاحب جو تھے انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ پبلک میں کھلے یہ سارے چیزیں، لیکن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے پبلک میں نہیں کھلے گی، ظاہر ہے، کیونکہ پبلک میں کھلنا ان لوگوں کے فیور میں نہیں ہے جو یہ پتلی کھیل تماشا کروا رہے ہیں، وہ بات میں نے کرنی تھی۔ باقی بات یہ کہہ رہی ہیں آپ پتلی کھیل تماشا کروا رہے ہیں؟ ہارے یار سب کو پتا ہے،
آگے چلیں. میری آگے بات ایکچولی شی از ناٹ مینٹلی شی از ناٹ رائٹ. ان کی میں تو بڑا پرانا جانتا ہوں, یہ مائنڈ سیٹ ہے, شی سلیو آف ہر مائنڈ سیٹ. کیا آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آپ یہ کیوں انٹرپشنز ہونے دے رہی ہیں؟ مجھے ایسا نہیں ہو سکتا نا گلبخاری صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیچ میں بول رہے ہیں. اچھا چھوڑ دیں, آپ اپنی بات اسٹوڈیو میں آتی نا, میں اپنی بات کر چور دروازے سے مائک پہ بیٹھ کے ملائن کر رہی ہیں, اسٹوڈیو میں آ کے سامنا کر کے بات. صاحب ہم کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. ہو گیا ہے عجیب. آپ اپنی بات مکمل کر لیں, آپ اپنی بات. اچھا جی, میری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم صرف اس معاملے کو دیکھیں تو معاملہ اتنا ہے کہ ایک لڑکی نے الزام لگائے, ٹھیک ہے, ان الزامات کو ہم نہ رد کر سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ اس کو منوان ایکسپٹ کر سکتے ہیں, نہ اس کو منوان ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں. بالکل ہمیں انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہیے, اور انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ کہنا اور انسسٹ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو ثبوت ہیں, اور اس کے پاس ہیں, لازمی اس کے پاس ثبوت ہیں, کہ وہ ثبوتوں کو سامنے لے کر آئے. اگر یہ لیکن ثبوت سامنے نہ آئے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پتلی تماشے کے پیچھے کوئی لوگ ہیں. ثبوت اگر سامنے آ گئے تو پھر پتلی تماشا نہیں تھا اور میں غلط ثابت ہو جاؤں گی. لیکن ثبوت اگر بل آ کر آپ نے 2 سال 3 سال 1 سال کیس کھینچا اور اس لڑکی نے ثبوت سامنے نہ لا پائی, حالانکہ اس کے پاس ہوں گے, نہ لا پائی, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب یہ جو میں بات کر رہی ہوں, میں اس کو اس سے آگے ایکسپلین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات مکمل ہو گئی آپ کی. جی ٹھیک ہے فردوس صاحبہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جو بات انہوں نے الزامات لگا دی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وی آل شوڈ ویٹ فار دا انکوائری, ٹرانسپیرنٹ انکوائری, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن, اور اس میں پھر آئے گی, پھر ہم کامنٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے, یا اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے پھر وی ول ہیو رائٹ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نادیہ کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جس شخص کو بھی موقع ملا اس نے ٹارگٹ کیا کہ میں اپنے اداروں کو ملائن کروں, فوکس کیا, اس نے کٹ پتلی. آپ بتائیں, یہ اب اس وقت نشے میں دھوت ایک عورت جو ہے وہ جس قسم کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے, اگر یہ اس قسم کا آپ نے کوئی گیسٹ بلانا ہوتا ہے تو خدا کے لیے ان کو اسٹوڈیو بلایا کریں, تاکہ آپ ان کی مینٹل اورینٹیشن کا مشاہدہ بھی آپ کے سامنے ہو کہ وہ بندہ اس وقت ہوش و واس میں ہے. میں یہ دعوے سے کہتی ہوں بینگا ڈاکٹر کہ اس وقت یہ خاتون ہوش و واس میں نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے, اس قسم کے ایڈونچر, جس قسم کا نہیں, اب آپ بیچ میں نہ بولیں نا, اب آپ بیچ میں نہ بولیں گلبخاری صاحب, اب بیچ میں آپ نہ بولیں نا, کریں اپنی زبان بند کریں. انہوں نے پورا فرمان جاری کیا. اس قسم کی عورتیں جو ہے نا, یہ پرسنل اٹیک کر رہی ہیں, ویسے وہ بات صحیح ہے, انہوں نے یہ پرسنل ہے, یہ مطلب اپنے اس پہ اندھی ہے, یہ لوٹا کریسی, یہ اس قسم کے الفاظ ان کو زیب دیتے ہیں. یہ ایک نیوٹرل ان کو بلایا گیا, آپ نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے, ایک وومن ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے, کہ اپنی بیلنسڈ اوپینین دیں. پورے پاکستان میں پہلے ہی ملائن کر لیا اپنے آپ کو, پہلے چلے میں آج کی کیبنٹ میں آگے بڑھ جاتی ہوں, میں اس ایشو سے آگے بڑھ جاتی ہوں, میں آج کی کیبنٹ کے بارے میں بات کر لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے, ایک خاتون ہوتے ہوئے, یہ تو ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہی ہے نا, اور ایک خاتون ہوتے ہوئے دروازے کی ٹیلی فون پہ بیٹھ کے جواب دے رہی ہے نا. ہم لوگ پبلک کے اندر پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ آگے بڑھ جاتی ہوں, یہ چونکہ خود جھوٹ بول رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہے خاتون جھوٹ نہیں بول رہی. مجھے یہ پتا ہے خاتون جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی, یہ کوئی بات ہے کرنے کی, یہ کون سا نہیں بول سکتی, یہی کہہ رہی ہو نا, اور کیا کہہ رہی ہے, میں نے کہا کب ہے کہ نہیں بول سکتی. اب یہ کبھی کوئی کٹ پتلی کی کہانی, کبھی کوئی کہانی, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جائے, چلے میں آج کی کیبنٹ میں جنرل صاحب سے بات کروں, آپ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 منٹ, ذاتیات پہ جو جائے گا, ذاتیات پہ جواب ملے گا.
یہ ذہن میں رکھیں جو ذاتیات پہ جائے گا اس کو ذاتیات پہ جواب. چلیں اب رک جائیں. آج جو ایک کیبنٹ فارم ہوئی ہے جنرل صاحب, تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ نے ایک وار اناؤنس کر دی ہے. تمام وہ شخصیات, خواجہ آصف صاحب آپ کو پتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ, ان کی چیزیں, ان کی تقریریں, ان کی آئیڈیالوجی جس پہ وہ آج بھی قائم ہے اور ناز کرتے ہیں, ان کو اپنے وزیر خارجہ بنایا جس کا کوئی اپنا ایسا ویژن نہیں ہے. پلس اقامہ والے احسن اقبال, ان کا اقامہ ظاہر ہو جاتا ہے, وہ اس کا مذہب کا سہارا لیتے ہیں, ان کو آپ نے, ان کے پاس بھی اقامہ ہے, خواجہ آصف کے پاس بھی. احسن اقبال کو آپ بنا دیتے ہیں اسٹیٹ منسٹر یعنی وزیر داخلہ, اور ان کے حالات بھی آپ کو پتا ہے, ان کے پاس اقامہ. میڈیا جو سیل ہے مریم نواز شریف کا, ان کے جو ارد گرد لوگ جس کی نشاندہی چودھری نثار نے بھی کی, ان کو لا کے آپ نے بٹھا دیا کہ جی بڑی اچھی بد زبانی کی تھی, بڑی اچھی بد کلامی کی تھی, سب کو صحیح سبق سکھائے تھے. یہ کس طرف کی اشارہ, کوئی کھلا ٹکراؤ, کوئی جنگ, کوئی لڑائی یہ کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ؟ جی میں پہلے ایک جو گل بخاری نے بات کی تھی اس کا میں بتا دوں. دیکھیں میں نے شروع اس سے کیا تھا, جب میں نے گلالے کا ذکر کیا میں نے کہا میں بیٹیوں والا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ پبلک میں چیز ڈسکس ہو, اس کا ان کیمرہ تحقیقات ہو جانی چاہیے. رزلٹ تو سب کے سامنے یہاں نہیں آنا, اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی. لیکن یہ انہوں نے چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور یہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ گھما پھرا کے اس کو, میں نے اس کو بیٹی کا درجہ دیا کہ عزت اس کی بحال رہے کہ اس کے اوپر, کیونکہ وہ تو بنی ہوئی ہے نشانہ کنٹروورسیز کا. اس کے اپنے بیانات میں اتنی کنٹروورسیز ہیں, اتنی وہ یعنی ایک بیان سے اتنے تضاد ہیں اس کے کہ وہ بلا وجہ اپنا تماشا بنا رہی ہے, تبھی وہ آج آئی نہیں. اگر میں اس کو مشورہ دیتا تو میں اسے کہتا کہ بیٹا آپ جائیں, جا کے اپلیکیشن دے دیں وہاں پہ, یا اسپیکر کو پکڑائیں, یا جا کے آپ یاسمین عباسی کو دے دیں, and then wait for the result. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہماری نیک نیتی کا, یعنی یہ وہ ذہنیت ہے جو کہ آپ کی نیک نیتی کو بھی بدنیتی پہ جا کے لے جاتی ہے. یہ اس ذہنیت کی وجہ سے جنرل صاحب ایک بریک لوں گی, پھر کیبنٹ پہ بات کروں گی. جو آج کیبنٹ فارم ہوئی ہے اس پہ بات کروں گی کہ عزائم کیا ہیں اس کے پیچھے. ایک بریک لے لیجیے گا, مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں. شہباز شریف صاحب صدر نہیں بننا چاہتے, اس کے پیچھے کیا ہے, کیا پنجاب نہیں چھوڑنا چاہتے, یا 2018 کا اقتدار ان کے آنکھوں کے سامنے ہے, اور پلس آج کی جو کیبنٹ فارم ہوئی ہے اس کے لیے کیا کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. مختصر سا بریک. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو کیبنٹ فارم ہوتی ہے اس کیبنٹ میں جن شخصیات کو شامل کیا جاتا ہے وہ میں دہرا نہیں رہی ہوں, ہم بات کر چکے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور کس میجر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیبنٹ کو فارم کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ جو کیبنٹ انہوں نے جس طرح بنائی ہے اس میں نیتیں تو ان کی اپنی, کیونکہ میں میاں صاحب کی اپنی جو شخصیت کو جانتا ہوں, وہ کنفرنٹیشن کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے. ہی ہیز دیٹ ٹینڈنسی کہ جہاں بھی جس سلاٹ میں جائیں وہ اداروں کے ساتھ کیونکہ ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ اختیار کل مانگتے ہیں, جبکہ مشاورت جو ہے وہ آپ کا اپنا ذریعہ ہے, طریقہ کار ہونا چاہیے. اداروں کو وہ بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے. آپ نے پارلیمنٹ کا دیکھا, کبھی جاتے ہی نہیں. کچن کیبنٹ چند آدمیوں سے فیصلہ. تو جو پرسنالٹی پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کیبنٹ پہ بھی افیکٹ آتا ہے. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی 45 دن کا کس کو پتا ہے, کل 8 مہینے بھی ہو سکتا ہے یہی کیبنٹ چلے, اور حکومت کا کام چلانا ہے. خواجہ آصف صاحب کے آپ دیکھیے کہ وہ اتنے متنازع بیان دے چکے ہیں. ایک فیک خبر اسرائیل کے بارے میں آئی تھی تو انہوں نے اس کا فوراً جواب دے دیا کہ جی ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے, ہم نیوکلیر ویپن مار دیں گے. وہ قرآن مچ گیا, شور مچ گیا, دین ہی ہیڈ ٹو بیک ٹریک صفائی. پھر اسی طرح راہیل شریف کے معاملے میں بڑے الٹے پلٹے بیانات دیتے رہے جب یہ سعودیز کے ساتھ ہم نے کرنا تھا. تو چیز یہ ہے کہ یہ آفس ایسے ہیں جہاں آپ کو ویئنری لوگ چاہیے, جہاں آپ یہ معیار نہ رکھیں کہ جی باہر نکل کے میڈیا کے سامنے سب سے زیادہ آپ کا دفاع کون کرتا ہے, آپ کی کرپشن ہے, آپ کی چوری ہے, چکاری ہے, جال سازی ہے, جو بھی ہے اس کو سب جا کے جھوٹ کو سچ کون ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس کو دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا جو ایک ہمیشہ سے مشہور محاورہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کا فاتحہ. یعنی آپ اپنے سارے لوگوں کو اوبلائج کرنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت اور پاکستان کے 47 لوگوں کو آپ نے کیبنٹ میں شامل کر لیا, اور ابھی مزید ہونے. اور اب احسن اقبال صاحب, جن کو احسن اقبال کو تجربہ تھا, جو وہ چیز ہینڈل کر رہے تھے عرصے سے, سی پیک وہ ختم نہیں ہو گیا,
क्या आपने उठा के उसको इंटीरियर दे ठीक दिया? है, और वो कौन से, अब वो जो नए सिरे से कोई आदमी आएगा, सीबीआई की कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कौन संभालेगा? ठीक है, इससे आप अपने कमेंट कर दें। प्लस शहबाज शरीफ साहब क्या तैयार नहीं है इस वज़ीर आज़म बनने के लिए? क्या खबर है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कैबिनेट है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे मैं समझती हूँ कि तमाचा मारा गया। एक ऐसा शख्स, पहले तो ये पूरी कैबिनेट ही हम उसको कंट्रोवर्शियल कहेंगे, क्योंकि जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी सियासी ओहदे का हल नहीं, किसी भी इंतजामी ओहदे का हल नहीं, उसकी सुपरविजन में उसकी ज़ेर सदारत फैसले होते हैं और वो चेयर करता है उस मीटिंग को, जो मीडिया दिखाता है जिसमें कैबिनेट के नाम फाइनल किए जाते हैं। किस हैसियत से और किस कैपेसिटी में वो चेयर कर रहे हैं? में सबसे पहले कायद भी हो सकते हैं अपनी पार्टी, कायद तो नहीं हो सकता ना, कायद है अपनी पार्टी के। यही बात आपको समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत सेक्शन 5 के तहत जब कोई शख्स ताहयात नाहल हो जाता है तो वो किसी किस्म का भी सियासी और इंतजामी योद्धा नहीं रख सकता, और वो उसकी जद में आ चुके हैं। लिहाजा वो पार्टी के किसी भी प्रोग्राम या इस किस्म की किसी मीटिंग की सदारत भी नहीं कर सकते, और अगर वो किया तो इलीगल है और वो कंट्राडिक्टरी है टू दैट डिसीजन। दूसरी बात यह है कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर आपने रियासत को, जो रियासत के इदारे हैं जिसमें पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि नायल शख्स की तस्वीरें लेके पार्लियामेंट की बेतुकीरी जिस अंदाज से की गई, सुप्रीम कोर्ट उस रियासत का सुतून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जिस तरह खुलेआम उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर तनकीद की गई और उसको कहा गया कि ये हम नहीं मानते, और ये इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों को आज तक कत्ल से लेके चोरी डकैती और मुख्तलिफ दहशत गर्दी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाएं दी, इसका मतलब है कि वो कोई भी उठ के कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, और ये एक नई बहस का आगाज किया गया और उस अदारे की बेतुकीरी की। चले अभी तो ये नहीं कहा नहीं मानते, वो तो अभी रिव्यू पिटीशन में भी जा रहे हैं। नहीं जी, बात ये है कि इस वक्त रियासत का वजूद खतरे में है। आप कैबिनेट का रोना रो रही है, मुझे रियासत का वजूद खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसे लोग शख्स को जिसको खारजा का अता पता नहीं है, आपके इंटरनल एक्सटर्नल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, आप उस मुल्क एक शख्स को बचाने के लिए, मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं, आपने रियासत का वजूद खतरे में डाल दिया। ठीक है, आपने शहबाज शरीफ का सवाल पूछा था, देखें मेरे से ये लिखवा लें और कभी भी मौका मिलेगा आपको तो मुझे जरूर बुलाइएगा। शहबाज शरीफ एक हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे वजीर आला बना है और वो स्टिल ही इज ऑन स्टे ऑर्डर, वो दोबारा नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सकता। अगर वो वहां से इस्तीफा देता, उसको 120 में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए वो तमाम चीजें जो उसके सामने थी जिसको उन्होंने मैनेज किया था, यानी उनके अपने भाइयों को गड़े में गिरा रहे थे और वो नहीं करना चाहते। चले प्रोग्राम खत्म करूंगी। उनके अपने भाई उनको गड़े में गिरा रहे थे, और ये आप ये ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की, वो अगले खुदैबिया में नैब का विक्टिम होगा, नैब उसकी तलाश में है। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुल बुखारी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। मुख्तसरन ये कि अब शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हो चुके हैं, तो अब सवाल ये है कि हल्का 120 वहां से इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट करेगा, इस पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। मरियम का भी नाम आया, लेकिन उस पर भी जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। कुलसुम नवाज का भी आया, लेट्स सी आगे किसका आता है, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी के तो आएगा, और जिसका आएगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीटीआई का भी सामने होगा। रिजल्ट उनकी उम्मीदों से मुख्तलिफ भी हो सकता है। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।